قوم کو کہ جان کر اس کیس کا نام 190 ملین پاؤنڈ کہا جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ القادر کیس کیا ہے، کیونکہ القادر کا جب سوال آئے گا تو لوگ پوچھیں گے، اور جواب یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنے قوم کے مڈل کلاس اور کم آمدنی والے طبقے کے بچوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسے کم ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کو اسلام کا، صوفیزم کا، دین کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی ہو جہاں ہماری دین کی اساس پڑھائی جائے، جہاں ہمارے فیوچر کے مستقبل کے اسکالرز تیار کیے جائیں، جن کو دین کا ایک ایسا علم سکھایا جائے جو آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ لوگوں کو سرکاری سرپرستی میں، سرکار کی سرپرستی میں صوفیزم، قرآن، حدیث، فقہ، یہ چیزیں ایسی پڑھائی جائیں کہ آپ کی وہ نسل تیار ہو جو قوم کی مستقبل میں لیڈرشپ کر سکے۔ اور اس پہ عمران خان پہ کیس ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کیوں دے رہے ہیں، اور آپ پیسے کا الزام لگا کیسے سکتے ہیں جس آدمی کے نام پہ لوگ اربوں روپے پاکستان کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی کے لیے نچھاور کرنے کے لیے، پیسے تو بڑی چھوٹی چیز ہے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آدمی پیسے لے گا، اور وہ بھی ٹرسٹ میں سے۔ جب لفظ ٹرسٹ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بینیفیشل اونرشپ، مالی فائدہ ختم۔ تو انشاءاللہ جس طرح کل توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ سے اڑا ہے، جب سرکاری وکیل نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور میاں حسن اورنگزیب صاحب کی، حسن صاحب کی عدالت میں جب یہ بات کی کہ ایکسپٹ کیا، سرکاری وکیل نے ایکسپٹ کیا کہ جب 1 سال پہلے عمران خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں سڈیالہ جیل میں ایک دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے سزا دی گئی، تو سرکاری وکیل نے ایکسپٹ کیا کہ ان کو حق دفاع سے محروم کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے ایکسپٹ کیا، مانا کہ عمران خان کے وکلاء کو سرکاری جیلی جو گواہ لے کے آئے تھے اس پہ کراس ایگزامینیشن کا، ان پہ سوال اٹھانے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ اور سرکاری گواہ کیا تھا؟ جو ہار کی، انہوں نے کوئی جھوٹا موٹا گواہ لے کے آئے تھے۔ اگر آپ نے ہار کی گواہی کے لیے کسی کو لانا تھا تو کم از کم نوادرات کے کسی ایکسپرٹ کو لاتے۔ آپ نے بیرون ملک سے اسپیئر پارٹ ایک ڈیلر کو لے کے آئے، وہ بھی BCom فیل۔ کل یہ بات عمران خان کے وکیل توشہ خانے میں علی ظفر صاحب نے کی کہ BCom فیل، آپ نے اسپیئر پارٹ ڈیلر کو لا کے عمران خان کے خلاف آپ نے نوادرات۔ آپ مجھے بتائیں، جس شخص نے گواہی دی تھی اس نے زندگی میں کبھی ہار دیکھا بھی ہے؟ 170 کروڑ کا اس نے قیمت لگائی، 170 کروڑ کون سا ہار ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کل کیس اڑ گیا ہے، اسی طرح یہ القادر کیس بھی اڑے گا، جس طرح توشہ خانہ کیس اڑا ہے، اسی طرح جس طرح ماضی میں سائفر کیس اڑا، جس طرح عدت کیس اڑا۔ لیکن آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے آج جب ملاقات ہوئی، فیصل بھی کھڑے ہیں، باقی ساتھی بھی کھڑے ہیں، سلمان راجہ وہاں موجود تھے، بیرسٹر گوہر وہاں موجود تھے، خالد یوسف صاحب موجود تھے اندر عدالت میں، اور عمران خان صاحب نے ایک بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ 24 نومبر کا جو ہماری پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو احتجاج ہے پرامن، اس کے لیے قوم کو ایک لائن میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ اپنی قوم کو کیا کہنا ہے، وہ اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتا ہے، اپنی قوم کے دلوں میں رہتا ہے۔ عمران خان نے 24 نومبر کے لیے جو پیغام قوم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آگے آزادی ہے، اور اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر ایک لمبی غلامی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان تو قربانی دے چکا، اب آپ کی باری ہے، اب ہماری باری ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کو یہ کہنا چاہتے ہیں، اس قوم نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا، اس قوم کے سپوت نے جب اس قوم کو پکارا، قوم نے لبیک کہا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب عمران خان صاحب کو اس قوم نے پیٹھ دکھائی ہو۔ جب عمران خان صاحب نے لیڈ کیا، قوم کے بچے، بچیاں، خواتین، پولیٹیکل ورکرز، سب نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، چاہے وہ 2013 ہو۔ ہم 2013 میں بھی جیتے تھے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا، تبھی ہم نے 129 دن 26 دن دھرنا دیا تھا۔ ہم 2018 میں 2/3 جیتے تھے، میں نے پلیٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس 2/3 نہ آئے، کمزور ایک حکومت بنے، اور ادھر ادھر سے لوگ ہمارے ساتھ بٹھائے گئے تاکہ عمران خان کی کمزور حکومت بنے۔ 13 میں بھی جیتے، 18 میں 2/3 تھی، اور اب تو 2/3 سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ جو ہمارا احتجاج ہے پرامن، اسلام آباد کی طرف، صرف اسلام آباد کی طرف آج مارچ ہوگا، کسی صوبے میں کہیں بھی
اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. احتجاج صرف اسلام آباد میں ہوگا. پورے پاکستان نے اسلام آباد آنا ہے. سندھ سے بھی, بلوچستان سے بھی, پنجاب سے بھی, اور خیبر پختونخوا, کشمیر, گلگت بلتستان سے. عمران خان صاحب نے آج یہ بات واضح کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان سب نے ادھر آنا ہے اور اسلام آباد آنا ہے. جگہ کا تعین پھر ہماری لیڈرشپ گور صاحب اور راجہ صاحب عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں آپ نے کہاں آنا ہے. لیکن فی الحال اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے. کسی صوبے میں اس دن آپ نے کوئی ایکٹیویٹی اور نہیں کرنی. اسلام آباد آنا ہے اور انشاءاللہ پورا پاکستان تیار ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو جو انقلاب تھا پرامن, یہ اس سے بھی بڑا پرامن انقلاب ہوگا ایک حقیقی آزادی کے لیے. اور 3 بڑے نکات ہیں. مینڈیٹ کی واپسی, 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی اور رول آف لا, اور تیسرا اہم نقطہ اسیران کی رہائی. آج بھی عمران خان نے اپنا نام نہیں لیا. جب ٹرمپ کی کامیابی کی خبر آئی, لوگوں نے پوچھا, اگر میڈیا نے پوچھا, عمران خان نے اپنی بات کبھی نہیں کی. ہاں ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے کم از کم پالیسیاں ادھر نیوٹرل ہو جائیں گی. جو بائیڈن صاحب کے نیچے تھا وہ نہیں ہوگا. تو عمران خان ایک لیڈر ہے, وہ اپنی بات کبھی نہیں کرتا. اتنی دفعہ بے شمار بار میری خان سے اندر ملاقات ہوئی ہے. یہ فیصل کھڑے ہیں, ہمارے اور دوست یہاں پہ کھڑے ہیں, یہاں پہ نادیہ بی بی ہیں, ہر پیشی میں آئی ہوتی ہیں. میری نالج میں نہیں ہے, نہ میرے سامنے نہ کسی وکیل کے سامنے, اس مرد بحران نے ایک بار بھی کہا ہو کہ میں کب نکلوں گا. ہاں ایک بات بڑی اہم, آج اس اہم موقع پہ, اس کے بعد پھر آپ کو خدا حافظ عارضی طور پہ, اور وہ یہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اس بات کو کوئی مہینہ 1.5 ہو گیا ہوگا جب ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی, اس سے پہلے یہ بات مجھے کی تھی. خان صاحب نے کہا, جب میں نے پوچھا کہ خان صاحب رہائی کا کیا ہوگا, خان صاحب نے کہا دیکھو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ مجھے 1 دن اندر نہیں رکھ سکتے تھے, اور جب اللہ چاہے گا یہ مجھے مزید اندر نہیں رکھ سکیں گے. اس کا ایمان ہے اپنے رب پہ, اس کا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آئے گا یہ دروازے سارے کھل جائیں گے, اور قوم تیار ہے انشاءاللہ. عمران خان صاحب کو یہ لوگ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے. اور ان سب کو میں کہنا چاہتا ہوں جو اس نظام کو لانے والے ہیں, کب تک میاں شہباز شریف صاحب کا سیاسی جنازہ اپنے کندھوں پہ پھراتے رہو گے؟ قوم اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے. جتنا آپ زیادہ شہباز شریف, زرداری اور ان مردہ سیاسی جو حکومتیں ہیں, جو سیاسی جنازے ہیں, ان کے ساتھ آپ منسلک رہیں گے, قوم آپ کو دل میں جگہ نہیں دے گی. واپسی کا ایک ہی راستہ ہے. قوم کے دلوں میں, آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں, قوم کی دلوں میں واپسی کا ایک ہی راستہ ہے. جب کپتان کہے گا قوم آپ کے ساتھ ایک بار پھر باہمی شیر و شکر ہوگی. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد.